رات کو رکھوں، چونکہ آج ایک خاص رات ہے اور رات کی اہمیت انسان کے اس سفر میں جو وہ خدا کی طرف کرتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنی بھی خدا کی برگزیدہ شخصیات ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے یہ درجے اور مراتب اور مقامات رات کی بندگی کی وجہ سے نہ دیے ہوں۔ اولیاء اللہ کی نگاہ میں، مقربان خدا کی نگاہ میں رات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے استاد ایت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ دو طرح کے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی راتیں خرابہ ہوتی ہیں، کھنڈر ہوتی ہیں، ایک ویرانے کی طرح ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں ان کی راتیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی راتیں آباد ہوتی ہیں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن رات میں نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ معراج کب ہوئی؟ هو الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ معراج کب ہوئی؟ رات کے وقت ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی اور وہ بندہ اس سیر اور سفر میں کہاں جا پہنچا؟ دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ ولی کا سفر ہے، یہ معراج ہے ولی کی، اور کب ہوئی ہے؟ رات کے وقت ہوئی ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ کو 30 رات کے لیے بلایا تھا کوہ طور پر۔ اب قرآن مجید پڑھیں، لفظ لیل، لیلن، لیلہ، لیالی، لیالن تقریباً 90 مرتبہ قرآن مجید میں تکرار ہوا ہے اور آیا ہے، جو اس بات کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 30 رات کے لیے بلایا ہے۔ اللہ کے خاص انعامات اور نعمتیں اور برکتیں ان کو ملتی ہیں جو رات کے وقت خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات کرتے ہیں۔ رات کے وقت 11ویں امام سے روایت ہے کہ خدا کا قرب ایک سفر ہے،
یہ ایک سفر ہے، لا یدرک الا بامتلاء اللیل. اس کا مرکب اور سواری، اس سفر کی، قرب خدا کی طرف سفر کا مرکب اور سواری امام فرماتے ہیں رات ہے، شب ہے. ہمارے جوان، چونکہ جوانوں کے نام سے آج کی رات رکھی گئی ہے، پروگرام رکھا گیا ہے، حسینی جوانوں میں اور عام جوانوں میں فرق ہونا چاہیے. ان کی راتیں آباد ہونی چاہیے، برباد نہیں ہونی چاہیے. اللہ اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے سورہ مزمل میں؟ یا ایھا المزمل. کیا کر، کیوں خطاب کیا ہے؟ قم اللیل، رات کو قیام کیا کر، رات کو اٹھا کر. اپنے حبیب سے خدا کہہ رہا ہے. حدیث قدسی میں ہے، خداوند متعال حضرت موسیٰ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا موسیٰ بن عمران کذب من زعم انه يحبني فاذا جن الليل نام عني الیس يحب كل حبیب خلوت عبیبہ. اے موسیٰ ابن عمران، وہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے پھر ساری رات مجھ سے غافل اور بے خبر ہو کر سویا رہتا ہے، وہ جھوٹا ہے. کیا ہر چاہنے والا اپنے محبوب کے ساتھ پڑھیے محمد والے، کیا ہر چاہنے والا الیس یحب کل حبیب خلوت حبیبہ، کیا ہر چاہنے والا اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کو نہیں چاہتا، تنہائی کو نہیں چاہتا کہ اسے تنہائی مل جائے اپنے محبوب سے راز و نیاز کرنے کی، گفتگو کرنے کی، اس کے پاس بیٹھنے کی. جو ساری رات سویا رہتا ہے، کذبا، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا سے محبت ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اسے مجھ سے کوئی محبت نہیں. میری محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ رات کا ایک حصہ وہ میرے لیے رکھ دے، وہ میرے لیے وقف کر دے. رات کا ایک حصہ وہ آئے اور میرے ساتھ راز و نیاز کرے، مناجات کرے، گفتگو کرے میرے ساتھ. اگر دنیا کا کوئی بہت بڑا سلطان، بادشاہ کسی آدمی سے یہ کہہ دے کہ تم رات کا اتنا وقت میرے ساتھ تنہائی میں گفتگو کر سکتے ہو، وہ اپنے لیے کتنا باعث فخر سمجھے گا. جو رب الارباب ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو ہمارے باطن سے آشنا ہے، هو يعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور جو تم سینوں میں چھپائے ہوئے اسے بھی جانتا ہے. اگر ہمارے راز اور ہماری حقیقت ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو علم ہو جائے، شاید ہم سے ملنا بھی گوارا نہ کریں، ہم ان کی نگاہوں میں گر جائیں. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ گفتگو کرو، مناجات کرو، راز و نیاز کرو میرے ساتھ.
یا ایھا المزمل قم اللیلا، رات کو قیام کیا کر، رات کو اٹھا کر، نصفہ او انقص منہ اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو اٹھ بندگی کر، ان ناشئۃ اللیل یشد وطئا واقوم قیلا، اے میرے حبیب راتوں کو اٹھنا، بلند ہونا، قیام کرنا، بندگی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نفس کے سرکش گھوڑے کو لگام دینے کا بہترین ذریعہ ہے، پاک بننے کا، شریف بننے کا، کریم بننے کا، نجیب بننے کا، عبد خدا بننے کا بہترین طریقہ راتوں کو اٹھ کھڑا ہونا، راتوں کو اٹھنا۔ خدا جو راتوں کو اٹھتے ان کے بارے میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، پھر جب وہ بندگی خدا کرتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، پھر جب یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، بندگی خدا بجا لاتے ہیں، فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا، ما اخفی لهم، جو اللہ نے ان کے لیے انعام رکھا ہے، جو ان کی نگاہوں سے اوجل ہے، وہ ہے کیا؟ من قرۃ اعین، وہ ایسا انعام ہے جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے گا، جزاء بما كانوا يعملون، ان کے عمل کی جزا کے طور پر۔ آج کی رات علی اکبر سے منسوب ہے، 18 سال کے سن میں مولا حسین کی گواہی کے مطابق شہادت دی ہے حسین نے۔ کیا شہادت دی ہے؟ کہ میرا یہ بچہ شبیہ رسول ہے، خلقن و خلقن و منطقن، علی اکبر کا ظاہر بھی رسول جیسا اور باطن بھی رسول جیسا۔ کون رسول؟ انک لعلی خلق عظیم، جو اس مقام پر پہنچا راتوں کو جاگ کر، ریاضت کر کے، بندگی کر کے، جو خلق عظیم کا مالک 18 سال کے سن میں یہ بچہ باطنی طور پر صاحب خلق عظیم بن گیا، اس کا صبر رسول کے صبر کی طرح، اس کا زہد رسول کے زہد کی طرح، اس کا شکر رسول کے شکر کی طرح، اس کی شجاعت، اس کی تسلیم و رضا، جتنی بھی باطنی صفات ہیں کس کی طرح ہیں؟ رسول خدا کی طرح ہیں۔ اب مجھے بتائیں، مقام خاتمیت پر جو ہستی فائز ہے، حسین کہتے ہیں کہ میرا بیٹا باطنن بھی رسول جیسا ہے۔ تجھے چاہتا ہے ضرور پڑھ لیں محمد والے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ باطنن بھی رسول جیسا، توجہ کرے میری طرف۔ کتنی ریاضت کی ہوگی علی اکبر نے، سیر و سلوک کے کتنی منزلیں طے کی ہوں گی علی اکبر نے۔ یہ اعجاز ہے اس آغوش کا جس میں علی اکبر نے تربیت پائی ہے۔ رات کی عبادت اکثیر ہے،
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے حبیب، تو رات کو اٹھا کر اور میری عبادت بجا لایا کر، تاکہ خدا تجھے مقام محمود عطا کرے۔ درجات اور مراتب ہے نا، اللہ درجات اور مراتب دیتا ہے نا۔ مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ جب اپنے نانا سے وداع کرنے کے لیے روضہ رسول پر گئے تو ایک مکاشفے کی حالت میں اپنے نانا سے ملاقات کی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یا حسین ان لک درجۃ عند اللہ لا تنالها الا بالشہادہ۔ حسین تیرا مقام اور درجہ ہے، مرتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں، ایک ایسا مقام ہے جو بغیر شہادت کے نہیں ملے گا۔ روایات میں ہے کہ ہر شب جمعہ کو 1,24,000 نبی اپنے تمام اوصیاء کے ساتھ کربلا آتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے۔ یہ مقام ایسے نہیں ملا، تمام انبیاء۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا زید شہام نے پوچھا، روایت صحیح ہے، میں نے اپنے استاد ایت اللہ وحید خراسانی سے سنی، اوروں سے بھی سنی ہے۔ پوچھتا ہے چھٹے امام سے، ما لمن زار الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، کیا مقام اور مرتبہ ہے جو مولا حسین کی زیارت کرے، اسے کیا ملتا ہے؟ کہا کمن زار اللہ فی عرشہ، ایسے جیسے عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ وما لمن زار احدکما، اور اگر باقی ائمہ کی زیارت کرے تو کہا کمن زار رسول اللہ، ایسے جیسے اللہ کے رسول اور آخری نبی کی زیارت کی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے حبیب رات کو اٹھا کر نماز پڑھا کر، تہجد پڑھا کر، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تاکہ خدا تجھے مقام محمود عطا کرے، یہ درجہ اور مرتبہ عطا کرے۔ تو دوستو، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے ہماری راتیں کیسی ہیں؟ ہمارے جوانوں کی راتیں آدھی رات کے بعد سے لے کر جو آخری رات اگر 4 حصوں میں تقسیم کریں نا، آدھی رات سے پہلے 2 حصے گزر گئے، جو تیسرا حصہ ہے نا اس حصے کی بات کر رہا ہوں۔ طلوع فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس حصے کی بات کر رہا ہوں، جو تیسرا ثلث ہے، جو آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے اور اذان فجر تک رہتا ہے، اس سے پہلے تک۔ علماء نے بتلایا ہے رات کو سونا کیسے ہے، جاگنا کب ہے۔ علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں سونے سے پہلے وضو کرو، بے وضو نہ سو۔ کیوں وضو کریں؟ قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ یتوفا، اللہ قبض روح کرتا ہے، قبض کرتا ہے، الانفس روحوں کو قبض کرتا ہے، حین موتها جب وہ مرتی ہیں تو، ہنگام مرگ خدا روح لے جاتا ہے، قبض روح ہو جاتی ہے۔ اسرائیل بھی ید اللہ ہے، اسرائیل کا قبض روح خدا کا قبض روح ہے، خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا،
اور اس روح کو بھی لے جاتا ہے لم تمت، جو مری نہیں ہے، فی منامہا، جو نیند کی حالت میں ہے، یعنی جو سویا ہوا ہے اس کی روح بھی خدا کے پاس چلی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کی روح اللہ کی بارگاہ میں جائے تو پاک حالت میں جائے، نجاست کی حالت میں نہ جائے، محضر خدا میں، اللہ کے حضور آپ کی روح طہارت کی حالت میں جائے، پاک حالت میں جائے۔ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے زندگی میں سب سے مشکل گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جب بشری تقاضوں مشکلات کی وجہ سے مجھے تھوڑی دیر کے لیے کہیں بے وضو رہنا پڑتا ہے تو کہ خدائے طاہر و طیب کی بارگاہ میں میں بغیر وضو کے ہوں۔ روایت ہے شاید امالی شیخ مفید میں ہے، بہرحال میرے ذہن میں بھی آئی ہے، ہماری کسی معتبر کتاب میں نے پڑھا اس کو۔ خدا فرماتا ہے جو شخص میری بارگاہ میں عالم محضر خدا ہے، جو بے وضو ہو اس نے مجھ سے جفا کی اگر وضو نہیں کیا تو، اور وضو کرنے کے بعد اگر اس نے 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو اس نے مجھ سے جفا کی ہے، اور پھر اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی اور دعا نہ کی، دعا نہ مانگی، اس نے بھی مجھ سے جفا کی ہے۔ اور اگر وہ دعا وضو کرے، نماز پڑھے، 2 رکعت اور دعا مانگے اور میں قبول نہ کروں، میں نے جفا کی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا جب حجر بن عدی سے کہا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا مجھے وضو کرنے دو۔ جب وضو کیا تو کہا میری عادت ہے میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ اس دن انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد کہا زندگی میں سب سے تیز نماز میں نے آج پڑھی ہے، تاکہ تمہارے دل میں یہ کہیں خیال نہ آ جائے کہ یہ ڈر کے مارے نماز کو طول دے رہا۔ باوضو سونا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سونے سے پہلے باوضو ہو کر کچھ قرآن پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم قرآن سے دور ہیں، اسی وجہ سے اہل بیت سے بھی دور ہو گئے، اسی وجہ سے۔ لہذا اب ہمارے ممبروں پر وہ کچھ کہا جاتا ہے جو صریح قرآن کے مخالف ہے اور آل محمد کے عقائد اور ان کی تعلیمات کے مخالف ہے، سنتے بھی ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں۔ کیوں ایسے ہوا؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن سے دوری یعنی اہل بیت سے دوری۔ معصوم نے کہا ہمارے فرامین جو ہم سے احادیث نقل ہوئی ہیں ان کی سچائی کا معیار کیا ہے؟ کہا دیکھو اگر قرآن کے موافق ہے تو ہمارا کلام ہے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو فضربوا علی الجدار، اسے دیوار پر دے مارو، وہ ہمارا کلام نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ناطق ہیں، یہ حقیقت قرآن ہے، یہ لسان اللہ ناطق ہے آل محمد۔
قرآن کو معیار قرار دیتے ہیں. ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں روزانہ, کتنا ہماری زندگی میں قرآن ہے. معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, تحضر الملائکہ و تہجر الشیاطین, اس گھر میں ملائکہ کی رفت و آمد شروع ہوتی ہے اور شیاطین اس گھر سے فرار کر جاتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, معصوم فرماتے ہیں تہجر الملائکہ و تہجر الشیاطین, اس گھر سے ملائکہ چلے جاتے ہیں اور شیطان آ جاتے ہیں. اس گھر میں شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے, وہ گھر شیطانوں کا ڈیرا بن جاتا ہے, وہ گھر شیطانی گھر بن جاتا ہے جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو. ہم وہ ہیں کہ حبیب ابن مظاہر جب زین سے زمین پر آئے تو میرا مولا حسین ان کے بدن نازنین زخمی بدن پر پہنچے, ان کے سر کو خاک سے اٹھایا اور اپنی آغوش کے عرش پہ رکھا اور کہا وائے ہو تم پر, تم نے اسے مارا ہے جو ہر روز قرآن کی, ہر روز ختم قرآن کیا کرتا تھا. یہ کربلا والے, ان کی کربلا ہے, قاریان قرآن کی کربلا ہے. یہ ہے حافظ قرآن اور قاری قرآن. الذین اتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ. اب مجھے بتائیں نا, جس کا ماننے والا, جس کی پیروی کرنے والا ہر روز ختم قرآن کرے, پھر اس کا امام تو وہ ہونا چاہیے نا جو نوکے نیزہ پر قرآن پڑھے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. قرآن پڑھنے رات کو, فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. عجیب آیت ہے قرآن کی. آسف بعض اوقات اس کو جب پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اقرا حکم ہے, آرڈر ہے اللہ کی طرف سے. اقرأو یعنی فقرأو, فاس پر آیا ہے. اقرأو حکم ہے اللہ کی طرف سے, قرآن پڑھو. کتنا؟ ایسے کہا ہے جتنا تم پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھا کرو, جتنا تمہارے لیے میسر اور آسان ہے اس قرآن کو پڑھا کرو. سورہ مزمل میں پھر آخر میں خدا کہتا ہے فَقْرَؤُوهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. 2 بار قرآن مجید میں, ایک دفعہ شروع میں کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اے میرے حبیب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا کر رات کو, اٹھا کر. پھر دوبارہ حکم ہے ہم سب کو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, فَقْرَؤُوهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. تمہارے لیے جتنا میسر ہے, جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن پڑھا کرو. ہم قرآن نہیں پڑھتے اور صریح قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. ہمارے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے. کہیں اخلاق آل محمد ہی سکھایا جا رہا, کہیں تعلیمات آل محمد بیان نہیں ہو رہی کہ ہماری صبح کیسے ہو, ہمارا روز دن کیسا ہو, ہماری شام کیسے ہو, ہماری رات کیسے ہو. نہیں پتا, ہمیں نہیں بتایا جاتا. بیگانہ ہو گئے اخلاق آل محمد سے. ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں, ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں, جوان تباہ ہو رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں.
ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر، اور اس عزیز کو ایسی جگہ بٹھائیں جہاں یہ آرام سے بیٹھ سکے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. درود پڑھے محمد والے محمد پر. آرام سے، احترام سے اسے ہمارے عزیز کو ایسی جگہ بٹھا دے جہاں اطمینان سے بیٹھ سکے. اللہم صلی علی محمد. جب رات ہوتی تھی لوگ سو جاتے تھے، نصف شب کے بعد کا وقت ہوتا تھا تو مولا علی کے گھر سے مولا کی آواز بلند ہوتی تھی. اتنی بلند آواز سے بولتے کہ جو مسجد اور اس کے اطراف میں لوگ ہوتے ہر کوئی سن لیتا تھا. ہمسائے کیا کہتے تھے؟ تجہزوا رحمکم اللہ فقد نودی فیکم بالرحیل. سونے والو اٹھو، بیدار ہو جاؤ، نکارہ موت بچ چکا ہے. اے انسان تو کیسے غفلت میں سویا ہوا ہے؟ موت تیزی سے تیری طرف بڑھ رہی ہے، تیزی کے ساتھ موت تیری طرف آ رہی ہے. رات آباد کرو اپنی. میرے مولا نے جب 9 محرم آج کا دن کی عصر تھی، دشمن کی فوجوں نے جب خیموں کا رخ کیا، مولا حسین خیمہ کے باہر کرسی پر قبضہ تلوار پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے تھے. یا ثانی زہرا نے دشمن کے لشکر کے گھوڑوں کی چلنے کی آواز جب سنی، خیمہ سے باہر آ کر مولا حسین سے کہا، حسین دشمن کی فوجیں خیموں کی طرف آ رہی ہیں. حضرت عباس سے میرے مولا حسین نے کہا، ارکب بنفسی انت یا عباس. عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے، فدا ہو جائے، تو خود جا ان سے پوچھ کیا ماجرا. عباس آگے بڑھے، زہیر ابن کین اور چند ساتھی ساتھ ہیں. دشمن کی فوجوں کے سیلاب کو اس طرح روکا جیسے بند باندھ دیا جائے. کہا کیا ماجرا ہے، کیوں آگے بڑھے ہو؟ کہا ہمیں حکم حملہ ہے. کہا ادھر ہی ٹھہر جاؤ، مجھے مولا سے بات کرنے دو. مولا حسین کو خبر دی. کہا حسین، مولا حسین نے کہا عباس ان سے آج کی رات کی مہلت مانگ لے. میں سمجھتا ہوں عباس کے لیے سب سے مشکل کام یہ تھا. وہ جو جنگ لڑنے آیا تھا وہ دشمن سے کہے کہ آج رات ہم سے نہ لڑو، آج کی رات کی مہلت مانگ ان سے. عباس هو یعلم انی احب الصلاۃ وتلاوۃ کتابہ. میرا اللہ جانتا ہے میں اس کی نماز کا عاشق ہوں، عاشق، اور اس کی کتاب کی تلاوت کا عاشق ہوں. میں عاشق بندگی یہ خدا ہوں، میں عاشق تلاوت قرآن ہوں. میں آج رات جی بھر کے نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور قرآن بھی پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن پڑھو راتوں کو.
زندگی کا جو ٹائم ٹیبل بنے، باقاعدہ رات کے لیے ہمارے پاس پروگرام ہونا چاہیے. میں اتنے بجے سوؤں گا، اتنے بجے جاگوں گا، اتنا وقت میرا خدا کے ساتھ راز و نیاز، مناجات، بندگی اور تلاوت قرآن کا ہے. سونے لگو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، دعا کرو، جتنا میسر اور ممکن ہے اتنا قرآن پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، قرآن کہتا ہے. اور کیا کرو پھر؟ اسے ہدیہ کرو اس کو جس پر قرآن نازل ہوا ہے. جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ بڑا کریم نبی ہے. جب آپ ہدیہ بھیجیں گے تو پھر وہ بھی اپنی شان کے مطابق تمہیں ہدیہ بھیجے گا. پھر پڑھے محمد وآل محمد پر. میں نے بعض چوتھے امام کی دعاؤں میں پڑھا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے شخص کی آواز سنی. کیا کہ الہی غارت نجوم و سمائے کا و نامت عیون و عباد کا. خدا اس وقت ہر کوئی سو گیا ہوا ہے. وَأَغْلَقَتِ الْمُلُوكُ أَبْوَابَهَا وَأَقَامَتْ عَلَيْهَا حُرَّاسَهَا. خدایا دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں اور وہاں پہرے دار کھڑے کر دیے ہیں تاکہ کوئی نہ آئے، کوئی نہ آئے، کوئی مانگنے والا، سوال کرنے والا نہ آئے. لیکن الہی باب کا مفتوح للسائلین، لیکن خدایا تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. تیرا دروازہ ہر وقت مانگنے والوں کے لیے کھلا رہتا ہے. تیری رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. کہتے میں نے اس حزین درد بھرے انداز میں مناجات کو سنا. میں نے جب قریب جا کے دیکھا تو وہ زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تھے. درود پڑھے محمد والے محمد والے. رات کو سونا ایسے ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی، بیٹا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ مرغ سحر تجھ سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہو. کبھی دیکھا آپ نے مرغ سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ اٹھ جاتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مرغ جو ہے نا یہ اکیس ہو من کا، وہ انگام میں سحر اٹھے، خدا کی تسبیح بجا لائے اور تو سویا رہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ مرغ جو شرعاً مکلف نہیں ہے یہ اٹھ جائے اور استغفار کرے، انگام سحر تسبیح خدا بجا لائے، وانت نائم، اور تو سویا رہے. بلند ہونا ہے دوستو، اٹھنا ہے نا، عبادت کے لیے اٹھنا ہے، خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، واپس لوٹنا ہے خدا کی طرف. اپنی زندگی کو ایک ضابطے کے تحت لے کے چلنا ہے. معصوم فرماتے ہیں شیعتنا کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. اے ہمارے شیعو، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگ و آر نہ بننا. لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگ ہم تک پہنچ جائیں اور ہمارا کلام سنیں، ہماری پیروی کریں گے.
تم دیوار نہ بننا، حجاب نہ بننا ہمارے درمیان اور لوگوں کے درمیان۔ اس وقت دنیا میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کا چہرہ داغدار کر کے پیش کیا جائے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ کے خلاف پوری دنیا کے ظالم اور یزید اپنی پوری طاقت کے ساتھ، وسائل کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کے خلاف میدان میں ہیں۔ باہر سے بھی آپ پر حملے ہیں، اب دیکھ لیں۔ کم از کم گزشتہ 35 سال کے بعد سے پاکستان کی سرزمین پر آپ کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کی گئی۔ قاتل پالے گئے باہر سے، دشمن پالے گئے، درندے پالے گئے، درندے پیدا کرنے والی مائیں بن پالی گئی، جن کی کوکھ سے اس زمانے کے شمر، ہرملا اور خولی جنم لے رہے ہیں۔ مساجد پر حملے، عزاداروں پر حملے، امام بارگاہوں پر حملے۔ کل کوئٹہ میں، بلوچستان میں، ڈسٹرکٹ بولان میں ہوا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور غریب عزاداروں کو مارا گیا۔ میں وہاں گیا ہوا ہوں، بہت غریب لوگ ہیں وہاں کے۔ ہمیں بے حس نہیں ہونا چاہیے۔ اتنے لوگ جو شہید ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، ان کی خبر بھی لینی چاہیے، ہمارے توجہ ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ پوچھیں کتنے یتیم بچے ہیں جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں بچا۔ یہ اخلاق آل محمد ہے۔ مولا علی کے القاب میں ایک لقب ہے ابو الایتام والارامل، یتیموں کا بابا علی۔ شہادت کے وقت جو وصیتیں کی اس میں کہا اللہ اللہ فی الایتام، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کی فکر کرنا۔ 5 کروڑ سے زیادہ اہل تشیع اس قابل نہیں ہے یتیم بچوں کا خیال رکھیں۔ یہ جو زخمی ہو کر معذور ہو گئے ان کا ہم خیال رکھیں۔ ان کا کوئی جرم نہیں سوائے اس کہ وہ مولا حسین کے ماننے والے ہیں، علی کے شیعہ ہیں۔ آج جیکب آباد میں ہوا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مارے گئے، خواتین ماری گئیں، مرد مارے گئے، زخمی ہو گئے۔ یہ دشمن باہر سے حملہ آور ہے۔ ہمارے حکمران بھی دل سے ان کے خلاف نہیں ہیں، دل سے ان کے خلاف نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ناسور اس کے بیچ انہی حکمرانوں نے کاش کیے بوئے ہیں اس مادر وطن میں۔ یہ دشمن ہے، دشمن باہر سے حملہ ور ہے، اس کا مقابلہ مل کے کرنا ہوگا۔ ہم عاشور کا پنڈی کا واقعہ ہوا، ہم اکٹھے ہوئے، پوری پاکستان کی یزیدی قوتیں اور ان کے پس پردہ حامی مل کر بھی عزاداری سید الشہداء کا راستہ نہیں روک سکے۔ نہیں روک سکے اس راستے، عزاداری کے راستے کو، اربعین کو۔ اس طرح اکٹھے کے ہو کے آئے تھے جیسے مشرکین مکہ جنگ خندق میں آئے تھے، سارے مل کے آئے تھے۔ آپ کی یونٹی نے، آپ کی وحدت نے، آپ کی یونٹی کی طاقت نے، بصیرت نے، بیداری نے، حوصلے نے، ہمت نے، شجاعت نے، جرأت نے انہیں شکست دے ڈالی۔
یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی جماعت پر حملہ نہیں ہے، ایک مکتب پر حملہ ہے، اس کے پیروکاروں پر حملہ ہے۔ وہاں پر پولیس بھی شہیدوں کے ورثاء کو مار رہی ہے۔ جیکب عباس سے جو مجھے بھی خبریں ملی ہیں ممبر پر آنے سے پہلے، وہاں کی یزیدی فورس یہی کر رہی ہے۔ دوستو، ہم واللہ بخدا ہم اس زمانے کے یزیدیوں کو شکست فاش دے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اپنے تمام اختلافات کے باوجود ان کے مقابلے میں اکٹھے ہو کے نکلے تو حکومت بھی ان کی ساتھی۔ ایام محرم میں کیا ہے؟ ہم بانی ہیں، ہم اس فرش عزا کے بانی ہیں یا نہیں ہیں؟ پابندیاں کس پر لگتی ہیں؟ ہم پر۔ کیوں؟ حکومت کی ذمہ داری یہ فیسیلیٹیٹ کرے، ہم سید الشہداء نواسہ رسول کے عزادار ہیں، یہ ہمارا حق ہے پاکستان کی سرزمین پر فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، کوئی احسان نہیں ہے ہمارے اوپر۔ ان مشکلات کا مقابلہ دوستو شعور، بصیرت، تدبیر، حکمت اور میدان میں اترنے سے ہوگا۔ ہم 5 دن کوئٹہ کے واقعات میں گھروں سے باہر نکلے تھے، ہے یا نہیں؟ ایک ظالم حکومت گری تھی یا نہیں گری تھی؟ ہم نے کسی کو پتھر نہیں مارا تھا، ہم نے کسی پر حملہ نہیں کیا تھا، اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدلا تھا۔ اور مظلومیت کو طاقت میں بدلنا ہم نے کربلا کی شیر دل خاتون ام المصائب شریکت الحسین ثانی زہرا سے سیکھا ہے۔ ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس ناسور کا دشمن ہمارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کربلا پر حملے، نجف پر حملے، کاظمین، سامرا، ہر جگہ حملے۔ یہ پاکستان سے لے کر دنیا کے اس کونے تک ایک ہی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے چلائے جا رہے ہیں، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی جگہ سے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ امریکہ کے خلاف کیوں بولتے ہو، اسرائیل کے خلاف کیوں بولتے ہو۔ بابا امریکہ اور اسرائیلی تو ہیں ان کو بنانے والے، اور ان کے ایجنٹ ان کو بنانے والے۔ یہ انہی کا منصوبہ اور پلان ہے۔ پہلا نشانہ ہم ہیں، ہم پہلا نشانہ ہے۔ ہمارے جوانوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، سب کو بیدار ہونا پڑے گا۔ کل روز عاشور ہے، پوری طاقت سے نکلنا ہوگا، پوری طاقت سے نکلنا ہوگا۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم بزدل ہوتے تو کبھی ان مظلوموں کو اپنا پیشوا اور امام نہ مانتے۔ ہم حکمرانوں کے پیچھے، ان ظالموں کے پیچھے ہوتے۔ ہم بہادر ہیں، شجاع ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ دشمن حملہ ور ہے، اور 1400 سال تاریخ اپنی دیکھیں، جتنے آج آپ طاقتور ہیں اتنے کبھی نہیں تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، پوری دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے البتہ۔ دوستو، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ دشمن ہمارے
بعض مجالس چھوٹی ہوتی ہیں، بعض بڑی ہوتی ہیں، وہ کوشش کرتا ہے چھوٹی مجالس کو روکے، چھوٹے جلوسوں کو روکے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بڑے جلوس کے لیے اس نے جرت کی، ناکام ہوا. کوشش کر دے. کیوں؟ ان چھوٹے جلوسوں اور مجلسوں پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری عزاداری کی ڈیفنس لائن ہے، فرنٹ لائن ہے. یہ چھوٹی مجالس اور چھوٹے جلوس اگر وہ وہاں بند کرانے میں کامیاب ہو گئے پھر یہاں پہنچیں گے. ان چھوٹی مجالس اور جلوسوں کو اہمیت دینی چاہیے، وہاں جانا چاہیے، شریک ہونا چاہیے، فریضہ سمجھ کر جانا چاہیے، تاکہ حوصلہ شکنی ہو ان ظالموں اور قاتلوں کی، انسانیت کے دشمنوں کی. باہر سے حملہ ہے اور دشمن ہمیں اندر سے بھی کوشش کر رہا ہے کہ کمزور کرے، اندر سے کمزور کرے. ہمارا امیج باہر کے لوگوں تک ایسے پہنچائے کہ وہ سمجھے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اس منبر حسینی سے اگر کوئی یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک کہ جناب سیدہ لم یلد ولم یولد کی بیٹی ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ انبیاء کی توہین ادھر سے ہو، غلو یہاں سے ہو، یعنی پیسے بھی دیں اور دین بھی دے دیں. مشکل ہے. یہاں سے تفرقہ بازی پھیلائی جائے. کیوں؟ کیا آپ اخلاق آل محمد یہ ہے کہ آپ کسی کو گالم گلوچ کر کے، سب و شتم کر کے، برا بلا کہہ کے، توہین کر کے اپنے قریب لا سکتے ہو؟ اپنے بیٹے کو بھی نہیں لا سکتے. اپنے بیٹے کو بھی ڈانٹو گے، توہین کرو گے، اس کی بےزتی کرو گے، وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس. ہر ایک کو آل محمد کی ضرورت ہے، ہر ایک محتاج ہے ان کا. اس طرح سے منبر حسینی ہو کہ ان کو آنے دو، وہ آئیں اور اس سرچشمہ حیات سے حیات نو لے کر جائیں، زندگی لے کر جائیں. مسیحائی ہو ان کی، خرافات نہیں ہونی چاہیے. میں ایسے سے جملے کہے جاتے جو زبان پر نہیں لا سکتا ہوں. منبر پر کسے آنا چاہیے؟ غور سے سنو. آج جس کو دشمن کی شناخت نہیں ہے، دشمن کے ہتھکنڈوں کا پتہ نہیں ہے، اس میں بصیرت نہیں ہے، بیداری نہیں ہے، مذہب اور قوم اور ملت کا درد نہیں ہے، دشمن کی چالوں کا پتہ نہیں ہے، دشمن کے مقاصد کا پتہ نہیں ہے، اپنے دوستوں کی پہچان نہیں ہے، حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا احساس نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کا نہیں پتہ، اسے منبر پر نہ آنے دو. کنٹرول کرو، ان سے بات کرو، ان کو بتاؤ، سمجھاؤ ان کو کہ ہم جنگ کی حالت میں، جنگ کی، ہمیں اندر سے کھوکھلا نہ کرو. کبھی کیا چیز لے کے آتے ہیں، کبھی کیا لے آتے ہیں، کبھی کیا لے آتے ہیں. نیا مذہب بنایا جا رہا ہے ہمارے اندر، یہ دشمن کر رہا ہے. ایک انگلش ٹی وی چینل ہے ایران کا پریس، ایک حزب اللہ کا ٹی وی چینل ہے المنار، ایک اور عربی ٹی وی چینل ہے العالم. یہ یورپ اور امریکہ میں اور عرب دنیا میں بین ہے. کیا ہے؟ بالکل ممنوع ہے. ان کے پاس لینڈنگ رائٹس نہیں ہے، وہاں کا جو کیبل نیٹ ورک، جو بھی نیٹ ورک ہے وہ نہیں دکھا سکتا. لیکن وہاں پر چند چینل ہے جو وہیں سے چل رہے ہیں، امریکہ سے اور برطانیہ سے، اور وہ تفرقہ پھیلاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. ہمارے اہل سنت کے مقدسات کو لائیو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، گالیاں.
امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ بند نہیں کیے گئے، یہ چل رہے ہیں۔ تفرقہ پھیلانے والے چل رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ سے۔ نام ٹی وی چینل کا کیا ہے؟ اہل بیت اور اہل البیت، نام دیکھیں، اور وہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں جس کی حد نہیں ہے، اہل تشیع کے اندر بھی اور باہر بھی۔ ایک CIA اور ادھر سے MI6، یہ مل کر ہمیں برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کتنی چیزیں آج آپ کے اندر نہیں آ گئی ہیں، آج سے چند سال پہلے نہیں تھی۔ ایڈ کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے، کہاں پڑھا ہے، کہاں، کون اس کا استاد ہے، کس سے اس نے سیکھا ہے، جاہل مطلق، جاہل مطلق۔ قرآن کی تفسیر بالرائے، اپنی پسند کا دین، کہاں جائے انسان؟ دشمن سے لڑے یا اندر لڑے؟ یہ باہر کے دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ اندر کے سانپ اور دشمن جو آستینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ واللہ بخدا بانیان مجالس، عزادار، یہ سارے کے سارے خدا اور معصوم امام کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ ان کے سامنے خاموش رہنا جائز نہیں۔ جیسے ان یزیدیوں کا مقابلہ کرنا لازمی ہے، میدان میں آنا ہے، اسی طرح سے ان CIA اور MI6 کا بھی مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ لہذا ہم نے اپنے تئیں، ہم نے ذاکرین خطبہ، وہ آج سے ہم ملے، ہم نے بیٹھ کے باتیں کی، ایک ضابطہ اخلاق لکھا، اور اس کے اوپر ہمارے ان عقل مند سمجھدار ذاکرین نے سائن کیے۔ یہ پہلا قدم ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو بہتر بنائیں، لیکن آپ بانیان مجالس بھی ساتھ دیں گے تو پھر بہتر ہوگا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں میں اکثریت جوانوں کی ہے۔ ایران عراق جنگ میں اس عصر کے یزیدوں سے لڑی گئی 72% شہید وہ ہیں جن کی عمریں 14 اور 24 سال کے درمیان ہیں۔ لبنان میں اس عصر کے یزیدوں کے خلاف جو اٹھے حزب اللہ کی شکل میں، ان کے 99% لوگوں کی عمریں اس وقت 16 اور 22 سال کے درمیان تھی۔ جوان عماد مغنیہ 16 سال کا تھا، سید حسن رسول اللہ 21.5 سال کا تھا۔ جوان اٹھے، لبیک یا حسین کہہ کر عصر کی کربلا میں انہوں نے قدم رکھا اور ان یزیدوں کو شکست فاش دی۔ جوان بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور دشمنوں کی توجہ بھی جوانوں پر، تمام جماعتوں کی، سیاسی پارٹیوں کی توجہ بھی جوانوں پر ہوتی ہے یا نہیں ایسے؟ ہمارے جوانوں کو حسینی جوان ہونا چاہیے، ان کے لیے رول ماڈل اور اسوہ اور نمونہ عمل علی اکبر ہونا چاہیے۔ آج رات علی اکبر سے منسوب ہے یہ مجلس۔ اگر آپ میں حوصلہ ہے، نہیں تھکے ہیں، تو میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں
اس شہید کا جس کی یاد آج بھی جناب سیدہ کو قبر میں رلاتی ہے. اگر تھکے نہیں ہیں، ہمت نہیں ہاری، کہیں ایسا نہ ہو میں ذکر علی اکبر کروں اور آپ تھک کے سنیں. پتہ نہیں اگلے سال کون زندہ ہے کون نہیں. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں علی اکبر کو واسطہ قرار دے کر. میں نے بعض کتب میں بہت پہلے پڑھا تھا، آثار الحسین زرن کتاب کا نام ہے. ایک مازندران کے علاقے کا ایک شخص تھا جو زیارت کے لیے کربلا جایا کرتا تھا قافلہ لے کر. ملا عباس چاوشی اس کا نام لکھا گیا ہے. ایک دفعہ قافلہ لے کے گیا، حرم مولا حسین میں پہنچے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تھکے نہیں. ہوٹل میں مسافر خانے میں اپنا سامان رکھ کے کہا چلے چلتے ہیں، مولا حسین کو پرسہ دے کے پھر واپس آرام کریں گے. اس زمانے میں مشکل سفر ہوتا تھا. یہ گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر مولا کی زیارت کی اور سب نے کہا ملا عباس نوحہ پڑھو. اس نے نوحے کا دفتر کھولا تو علی اکبر کا نوحہ سامنے آ گیا. اس نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا، انہوں نے ماتم کیا، واپس مسافر خانے میں آ کے سو گئے. خواب میں دیکھتا ہے ایک شخص اسے آگے کہتا ہے کہ مولا حسین تجھے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. یہ تڑپ کے کہتا ہے مولا کیوں آئیں گے، میں خود ان کی خدمت میں آتا ہوں. کہا نہیں ان کا حکم ہے وہ خود آئیں گے. کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر بعد مولا حسین خود آ گئے اور مجھے کہا تجھ سے 3 باتیں کرنی ہیں. ایک بات یہ کہ جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم بھی اس کو زیارت کرنے کو آتے ہیں، ہم یہ قرض نہیں رہنے دیتے. دوسرا تمہارے علاقے میں فلاں شخص ہے جو عزاداروں کی خدمت کرتا ہے، اس کو میرا سلام کہنا. کہتا ہے میں نے کیا دیکھا ہے. تیسری بات کہنے کے لیے جب امام کے لب ہلے تو رک گئے. میں نے کہا مولا تیسری بات کون سی ہے؟ کہتے سر نیچے کر کے کہا آج تو نے میرے حرم میں علی اکبر کا مرثیہ پڑھا نا؟ کہا مولا پڑھا ہے. کہا شب جمعہ ہے، میری قبر پہ شب جمعہ کو علی اکبر کا مرثیہ نہ پڑھا کر. کہا کیوں مولا کیا ہوا؟ کہا تو نوحہ پڑھ کے آ گیا ہے، شب جمعہ کو میری مادر گرامی فاطمۃ الزہرا کربلا ہوتی ہے، تو پڑھ کے آ گیا ہے، میری ماں بے ہوش. میں آج ایران کے ایک معروف عالم دین سے سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے مولا حسین کے حرم میں مجلس پڑھی، علی اکبر کے مصائب پڑھے. میں آج سن رہا تھا. کہتے جب مجلس ختم کی میں نے ایک عالم دین میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہا میرے ساتھ چل، تجھے ایک راز کی بات بتانی ہے. مجھے قریب ایک مدرسے میں لے گئے، وہاں ایک حجرہ تھا، اس حجرے میں لے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست تھا مدتوں جو اس حجرے کے اندر رہتا تھا اور میرے ساتھ ہوتا تھا، بڑا عارف باللہ تھا، نیک تھا، مولا کا عاشق تھا مولا حسین کا. جب اس کی اعتذار اور موت کا وقت قریب آیا تو مجھے کہنے لگا میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، اس حجرے کا خیال رکھنا، اسے خالی نہ چھوڑنا. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتے یہ حجرہ وہ ہے، آپ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر کان سن نہیں سکتا، ہر آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کے لیے خاص آنکھ اور کان چاہیے. میں اس حجرے میں جب آیا تو میں شب جمعہ کو یہاں درد بری آواز میں رونے کی آواز سنتا تھا اور آواز میں ہی آتا تھا ہائے میرے مظلوم حسین. میرے مظلوم حسین، اور کسی خاتون کی آواز آتی تھی. میں مولا حسین کے حرم میں گیا، توسل کیا مولا مجھے یہ راز بتلائیں، کون اس حجرے میں آ کے آپ کا نام لے کے روتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے. دوسری خاص بات حجرے کی یہ ہے، یہ حجرہ اس جگہ بنا ہے جہاں میرا علی اکبر گرا تھا. میری ماں فاطمۃ الزہرا اس جگہ پہ آتی ہے اور وہاں کے گریا کرتی ہے، ماتم کرتی ہے، روتی.
میں آج ہی پڑھ رہا تھا علامہ مجلسی کا واقعہ بیان کرتا، میں حسین کو دیکھا، مولا حسین کو دیکھا، تھکیں گے تو میں ختم کر دوں گا۔ علی اکبر کا غم بڑا غم ہے، آسان غم نہیں ہے۔ علی اکبر کی ماں جب تک زندہ رہی مدینے میں بلند آواز میں روتی رہی علی اکبر کو۔ میں نے مولا کے بدن کو زخمی دیکھا، میں نے کہا مولا، میرے آقا و مولا، آپ کے ان زخموں کا کوئی مرہم ہے؟ کہا میرے شیعوں کی عزاداری اور ان کا گریہ۔ کہتے ہیں میں نے 10 دن اپنے گھر میں مجلس عزا بپا کی، گریہ ہوا، ماتم ہوا۔ 10 دنوں کے بعد پھر میں نے مولا حسین کو خواب میں دیکھا باقی زخم تو سارے مندمل ہو گئے، لیکن ایک زخم سینے میں باقی ہے اور ایک کمر پر باقی ہے۔ میں نے پوچھا مولا یہ 2 زخم کیوں ٹھیک نہیں ہوئے؟ کہا یہ 2 زخم نہیں ٹھیک ہو سکتے، ایک کمر والا زخم عباس کی مظلومی کا زخم اور سینے والا زخم علی اکبر کا زخم ہے۔ اجرکم اللہ، جتنا بلند رو سکتے ہو حسین کے علی اکبر کو رو۔ اے خدا، اے میرے آقا و مولا حسین، علی اکبر کے صدقے ان رونے والوں کو سوائے تیرے غم کے کوئی غم نہ ملے۔ دربار ابن زیاد میں جب سونے کے تشت میں مولا حسین کا سر رکھا گیا، ابن زیاد نے کہا حسین جلدی بوڑھے ہو گئے۔ میری شہزادی تڑپ کے کہتی ہے میرا حسین بوڑھا نہیں تھا، اے اکبر کی موت نے مار دیا میرے حسین کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حسین کی موت نے مار دیا۔ اجرکم اللہ، اے خدا اکبر کے صدقے میرے جوانوں کو شیطانوں کے شر سے نجات دلا۔ مولا یہ تیرے جوان ہیں، ان کی ماؤں نے تجھ سے علی اکبر کے صدقے لیا ہے، امام بارگاہ میں آگے دعائیں مانگ کے لیا ہے۔ اے میرے خدا میرے جوانوں کی حفاظت کر۔ امام کے انصار شہید ہو گئے، مقتل کے الفاظ ہیں، اب بنی ہاشم کے جوانوں کی تیاری شروع ہو گئی۔ جعل یودع بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے گلے میں پائیں ڈال کے گلے مل کے الوداع کر رہے ہیں، یہی کہتے ہیں الوداع الفراق الفراق۔ سب سے پہلے جو میرے حسین کے پاس آیا اذن جہاد اور قتال لینے، وہ میرے حسین کا علی اکبر تھا۔ کہا بابا مجھے اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا جا علی اکبر تیار ہو کے آجا اور بیبیوں سے الوداع کر کے آجا۔ میرے حسین کا یہ چاند سا اکبر خیام میں آیا الوداع کرنے کے لیے۔ میں نے مقتل کی کتب میں دیکھا 2 جملے خیام کے سن لو۔ میرے چوتھے امام روایت کرتے ہیں میں سخت بیمار تھا، یا میں نے کیا محسوس کیا، کوئی ہے جو میرے ہاتھوں کو بوسے دے رہا ہے اور میرے پاؤں کے تلووں پر اپنے رخسار مس کر رہا ہے۔ میرے پاؤں کے تلووں پہ بوسے دے رہا ہے۔ میں نے آگے کھول کے دیکھا تو میرا علی اکبر تھا۔ شاید اس میں بھی حکمت تھی، ہائے یہ وہ پاؤں ہیں جو کانٹوں پر چلے گئے۔ کبھی چوتھے امام کے ہاتھوں پہ بوسے دیتے، کبھی تلووں پہ رخسار مل دے، کبھی بوسے دیتے۔
84 بیبیاں اور بچے ہیں خیام حسینی میں، 84 بیبیاں ہیں۔ اجتماعت النساء، عجیب جملے ہیں مقتل کی کتب کے، بیبیوں نے حلقہ باندھ لیا علی اکبر کے ارد گرد، کسی نے بازو پکڑ لیا، کسی نے دامن پکڑ لیا، کسی نے امامہ پکڑ لیا، کسی نے گھوڑے کی نگاہ پکڑ لی، کسی نے گھوڑے کی نگاہ پکڑ لی، یہی کہتی ہے یا علی ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غریب الوطنی پہ رحم کھا، ہم مدینہ میں نہیں، نانے کا مزار نہیں، ہم جنگل و بیابان میں دشمنوں کے محاصرے میں۔ علی اکبر شیخ جعفر تستری کہتے ہیں کربلا میں 3 مرحلے ایسے ہیں جہاں حسین پر موت کی زردی طاری ہو گئی۔ ایک یہ منظر ہے جب بیبیوں نے علی اکبر کو گھیرا ہوا ہے، لا تستعجل الى القتال محلل محلل یا علی، تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، تھوڑی دیر اور ٹھہر جا علی اکبر، اے شبیہ مصطفیٰ علی اکبر، تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، تجھے دیوار کے دیکھ لے۔ بیبیوں نے گھیرا ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کسی نے شانے پکڑے ہوئے علی اکبر چلتے ہیں، کوئی دامن پکڑ لیتا ہے۔ آغا ذیشان جوادی فرماتے ہیں شانے تو وہ پکڑتا تھا جو جس کے قد بڑے تھے، دامن کون پکڑتا تھا؟ بعید نہیں جو 4 سالہ بہن ہو، جب تڑپ کے گئے میرے علی اکبر تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، آئے وہ بچی ہے جسے کبھی تماچے لگے، جس کے کبھی در نوچے گئے، جس کے دامن کو کبھی آگ لگی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے خدا انہوں نے علی اکبر کو خیموں سے نکلنے نہیں دے گا۔ آئے ان بیبیوں کا کیا حال تھا جو آخری بار علی اکبر کو دیکھ رہی تھی، ثانی زہرا، ام کلثوم، ہر بیوی نے علی اکبر کو پکڑا ہوا تھا۔ مولا حسین نے آگے بڑھ کے کہا میرے علی اکبر کو فدا کرو، میرے علی اکبر کو جاننے دو، فَإِنَّهُ مَفْسُوسٌ فِي اللَّهِ وَمَقْتُولٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ علی اکبر باہر نکلے، میرے حسین نے تیار کیا، اپنے بابا علی کا کمر بند دیا، علی نے کمر پہ باندھا، تلوار دی، میرے حسین نے سوار کیا، سواری کا نام اہل مقتل نے عقاب لکھا ہے۔ جب سواری چلی نا، حسین نے یہاں مقتل کی کتب میں ہے، تھکے نہیں، حوصلہ کر لے، تھوڑی دیر میں رک جاتا ہوں، دعا کریں نا خدا ہمیں علی اکبر کے صدقے شہادت کی موت دے دے۔ آج کی رات شہیدوں کی رات، آج کی رات میرا مولا حسین شہیدوں کے نام دفتر میں لکھ دے۔ اے مولا حسین بلوچستان کے شہید، جیکب آباد کے شہید، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، مولا ہم کب آئیں گے؟ میرے حسین نے خدا کو خطاب کیا، تاریخ کے الفاظ ہیں، میرے حسین کے دونوں ہاتھ کمر پر آ گئے، خدا کو خطاب کر کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء قد برز الیہم غلام کان اشبہ الناس بنبیک خلقا وخلقا ومنطقا واذا اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الیہ۔ میرے خدا گواہ رہنا، اب میرا وہ جوان جا رہا ہے
جس پوری کائنات میں سب سے زیادہ تیرے نبی کا شبیہ تھا، حسین کا اتنا پیارا بیٹا تھا۔ میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھا ہے جب عباس اور علی اکبر مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے، لوگ کھڑے ہو کے ان کی زیارت کرتے تھے، کہتے تھے رسول جیسا حسین کا بیٹا۔ پھر اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ لیے، کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران۔ خدا نے ابراہیم کو چنا، نوح کو چنا، آدم کو چنا، آل عمران کو چنا۔ کمر پہ ہاتھ ہے۔ پھر علی اکبر کے پیچھے کسی کا پیارا بیٹا ہو نا، جوان بیٹا ہو، جب وہ الوداع کر کے چلے نا، وہ پشت سے چلتا وہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے نا۔ خدا کسی کو جوان بیٹے کی موت نہ دکھائے، بڑا پیارا لگتا ہے وہ چلتا ہوا بیٹا۔ میرے حسین نے جاتے ہوئے اکبر کو دیکھا، اہل مقتل کے الفاظ ہیں، حسین نے حرولہ شروع کیا۔ جنہوں نے حج کیا ہے انہیں پتا ہے کہ جب صفا و مروہ کے درمیان حرولہ کرتے ہیں نا، یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، چلتے چلتے ایک مقام پر آ کے تیزی سے قدم اٹھاتی ہے اور دوڑتی ہے۔ میرے حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے ہیں اور تیزی سے دوڑنا شروع کیا۔ علی اکبر کو آواز آئی، مڑ کے دیکھا، رک گئے، کہا بابا آپ نے خود مجھے خدا حافظ کیا ہے، آپ کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ کہتے اکبر کاش تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، وہ موت کی طرف سفر کرتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی اکبر جب مقتل میں گئے نا، جو مقتل کی کتب کے الفاظ ہیں کہ جو پرانے عمروں کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا نبی آ گیا ہے، یہ تو محمد عربی آ گیا۔ قریب جا کے علی اکبر نے رج پڑا، انا علی ابن الحسین ابن علی، مجھے پہچانو میں حسین کا بیٹا علی کا پوتا ہوں۔ دو رجز مجھے عجیب لگتے ہیں، ایک علی اکبر کا رجز اور ایک قاسم کا رجز۔ قاسم 13 سال کا تھا، پاؤں رکابوں کو نہیں پہنچتے تھے، سر پہ خود نہیں تھا، بدن پہ زرہ نہیں تھی، جب میدان میں نکلا نا پاؤں رکابوں کو نہیں پہنچتے تھے۔ یہ رجز پڑھ رہا تھا، انی انا القاسم من نسل علی، مجھے پہچانو میں علی کا پوتا قاسم آیا ہوں۔ اضربو بالسیف احامی العبی، علی اکبر نے مقتل میں قدم رکھا۔ مختصر کرتا ہوں، جنگ لڑی علی اکبر نے، اپنے دادا علی کی شجاعت کے مظہر دکھائے، کبھی قلب لشکر پہ حملہ، کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ۔ پہلے ایک ایک کر کے علی اکبر کے مقابلے میں آئے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے انہیں فنار کرتے گئے۔ طارق بن کثیر آیا، پہلوان مشہور تھا، علی اکبر نے اسے واصل جہنم کیا۔ پھر اس کے بعد اس کا کزن آیا، اسے بھی واصل جہنم کیا۔ مقتل کی کتب کے الفاظ ہیں، پھر غانم بن بکر یا بکر بن غانم، مجھے اشتباہ ہو رہا ہے، جب وہ آیا بڑا پہلوان تھا، مولا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ علی اکبر کی ماں کو آواز دی، کہا میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، میرا 3 دن کا پیاسا علی اکبر، میرا 3 دل کا پیاسا علی اکبر کا دعا کر۔ اہل مقتل نے لکھا ہے میری شہزادی نے خیمے میں اپنے سر سے چادر اتار دی، خدا کو خطاب کر کے کہتی ہے یا راد یوسف الی یعقوب من بعد الفراق وجعلہ فی الدہر مسرورا۔
اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا، جدائی کے بعد جدائی ختم کرنے والے خدا، یعقوب کے دل کو خوش کرنے والے خدا، وَيَا رَادَ اسماعیل إِلَىٰ ہاجرہ، اسماعیل کو ہاجرہ کے پاس لٹانے والے میرے رب، اللہم بحق غربت الحسین، خدایا تجھے حسین کی غریبی کا واسطہ، تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ، میرا اکبر مجھے پھر ملا۔ علی اکبر نے حملہ کیا، اسے واصل جہنم کیا، پھر قلب لشکر پر، میمنہ پر، میسرہ پر شیروں کی طرح حملے کیے اور دشمن کی فوجیں بھاگنا شروع ہو گئی۔ یا ایک مرتبہ علی اکبر پھر لوٹا ہے حسین کی طرف، اپنے بابا کے پاس آیا، زخمی ہے علی اکبر، زخمی ہے، کیا کہا؟ یا ابتا ان العطش قد قتلنی، بابا پیاس مجھے مارے جا رہی ہے، وثقل الحدید اجہدنی، بابا یہ ذرا بڑی گرم ہو گئی ہے، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے علی اکبر کو بابا، تاکہ میں پھر زیادہ طاقت سے دشمنوں سے لڑوں۔ اکبر شاباش بھی لینا چاہتے ہیں نا، کہتے ہیں مقتل میں سب سے زیادہ حسین اور عباس کے بعد جس نے جہنمیوں کو واصل جہنم کیا علی اکبر ہے۔ غور سے سنو، جن کے جوان بیٹے ہیں وہ غور سے سنو، حسین نے کیا کیا؟ علی اکبر کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد کہا ہاتھ لسانک، اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ سوچتا ہوں اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں کیوں نہیں دی؟ اور افاق کہتے ہیں جب کسی کا بچہ چھوٹا ہونا وہ بے جھجک اس کو پیار کرتا ہے اور بوسے دیتا ہے نا، جب جوان ہو جائے نا پھر ذرا شرم آتی ہے نا۔ حسین علی اکبر کو ایسے پیار کرنا چاہتا ہے جیسے بچے کو پیار کیا جاتا ہے۔ علی اکبر نے مولا حسین کے منہ میں اپنی زبان دی، تیزی سے نکال کے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، آپ کے لب تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہیں۔ حسین کی پیاس اتنی تھی کہ جب شہادت کے بعد ان یتیم بچوں کو پانی دیا جاتا نا، یہ کہتے کیف نشرب الماء وقد قتل الحسین عطشانا، ہم کیسے پانی پیئے، ہمارا حسین پیاسا مارا گیا۔ علی اکبر جا، انگشتر علی اکبر کے منہ میں رکھی، جا علی اکبر تجھے نانا سراب کریں گے۔ علی اکبر آ کے پھر جنگ لڑی، جنگ لڑتے لڑتے منقذ بن مرہ ایک لعین ہے، وہ کہتا ہے کہ علی اکبر کو میں زین سے نہ اتاروں تو پوری دنیا کے انسانوں کا گناہ میری گردن پر ہے۔ یہ ظالم ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ علی اکبر حملہ کرتے کرتے جب اس کے قریب سے گزرے، میں نے مقتل کی کتب میں پڑھا ہے علی اکبر کو زین سے گرنے سے پہلے سب سے پہلے 2 ضربیں لگی ہیں، ایک پہلو میں ضرب لگی تاکہ دادی کی سنت پر عمل ہو جائے، اور دوسرا فر کے مبارک پہ گرز لگا، علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، علی اکبر نے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گلے میں ڈال لیے، بائیں ڈال لی۔ علی اکبر کی غیرت گوارا نہیں کرتی ان ظالموں کے سامنے گھوڑے سے گرے، گھوڑے کے گلے میں بائیں ڈالی، قاتلوں نے گھیرا ہوا ہے، فَقَطَّعُوا بِالسِّيُوفِ عِرْبًا عِرْبًا، تلواروں کے وار سے علی اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یا ایک مرتبہ میرا علی اکبر زین سے زمین پہ گرے اور اپنے بابا کو بلایا نہیں۔ کربلا میں ہر شہید نے حسین کو بلایا ہے، جس نے نہیں بلایا وہ علی اکبر ہے۔ کیا کہا؟ یا ابتا علیک منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام ہو، علی اکبر کا آخری سلام۔ بابا علی اکبر کو یہ احساس تھا میں نے اپنے بابا سے آخری وقت پانی مانگا، بابا مجھے نہیں دے سکے، میں نے بابا کو کیوں پانی پریشان کیا؟ کہتے بابا
مجھے جام کوثر مل گیا ہے، نانا رسول آ گئے ہے، دادی فاطمہ الزہرا ہے، بابا علی ہے، چچا حسن ہے۔ جناب سکینہ روایت کرتی ہیں، جناب سکینہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے بابا کے چہرے پر موت کی زردی دیکھی۔ میرا حسین چلے مقتل کی طرف، ایک حصہ گھوڑے پہ سوار ہو کے سفر کیا، مقتل میں قریب جا کے حسین گھوڑے سے گر گئے۔ بس ختم کرتا ہوں، 2-3 جملے کہہ کے، گھوڑے سے گر گئے۔ اور بعض اہل قلم نے لکھا ہے زانو بے زانو بے لاش پسر رسید۔ علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے بدن کو دیکھا، علی اکبر کے سر کو اٹھایا اپنے زانو پہ رکھا، قرار نہیں ملا سینے سے لگایا، قرار نہیں ملا اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پہ رکھ کے کہا الد دنیا بعدک الافا، علی اکبر دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں حسین کو اب دیر لگ گئی نا جب علی اکبر کے بدن پر، تو جناب زینب کو احساس ہو گیا کہیں میرا حسین مر نہ جائے۔ خیمہ سے دوڑی ہے میری شہزادی باہر نکلی ہے، کیا کہ یا اخیا یا اخیا، ہائے حسین ہائے حسین۔ لاش علی اکبر پہ آ کے خود کو گرایا علی اکبر کے لاشے پر۔ جب میرے حسین کی توجہ ہوئی نا بہن کی طرف، امام حسین اس حالت اعتذار سے نکلے، بہن کا ہاتھ پکڑ کے خیمہ کی طرف بڑھے اور بنی ہاشم کے بچوں سے کہا آؤ علی اکبر کے بدن کو اٹھا کے لے آؤ۔ علی اکبر کے بدن کو مقتل شہداء میں گنج شہداء میں رکھا گیا۔ ہر کوئی آیا، علی اکبر کی ماں نہیں آئی۔ بی بی نے کہا جاؤ علی اکبر کی ماں کو بلا لاؤ۔ خیمے میں جا کے کیا دیکھتے ہیں، کبھی خیمے کے ایک کونے میں ہاتھ مار کے روتی ہے، کبھی دوسرے خیمے کونے میں ہاتھ مار کے رو کے کہتی ہے لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا۔ سب مل کے کہو یا حسین یا حسین یا حسین۔